ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کی چند بڑی علامات کا ٹاپک چل رہا تھا اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے یاجوج ماجوج کا خروج، اور شروع کرتے ہیں اس کو۔ یاجوج ماجوج کا خروج عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی ہوگا، جبکہ دجال کو قتل کیا جا چکا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی رات میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہلاک کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ تفصیل اس طرح سے ہے، جو کہ قرآن میں جو سورہ الکہف میں آیات آتی ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہیں کہ یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے قید کر دیے گئے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ یہ سورہ الکہف کی آیات نمبر 92 سے 99 تک تلاوت ہوئی ہیں۔ ترجمہ ہے، پھر وہ یعنی ذوالقرنین بادشاہ ایک سفر کے سامان میں لگا، یعنی اس نے اسباب استعمال کیے، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے پاس پہنچا، ان دونوں کے پیچھے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جب ذوالقرنین کا واقعہ ہم سورہ الکہف میں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں جو اس میں خاص بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور بے شمار اسباب اور ذرائع اس کے پاس موجود تھے، اور وہ ان کو پا کر اللہ تعالیٰ کا اور شکر گزار تھا، اور اس نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی نیابت میں استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اور زمین پر سفر کرتے ہوئے اس نے مختلف جگہوں کا سفر کیا۔ تو یہاں پر جس سفر کا حال ہے، جب وہ اس سفر میں پہنچا ہے مختلف اسباب استعمال کرتے ہوئے، تو دو دیواروں کے پاس کی جگہ پر پہنچا، اور ان دونوں کے پیچھے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہ تھی، یعنی کوئی ایسا علاقہ دور کا تھا جہاں کے لوگوں کی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ان کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھیں۔ تو پھر ظاہر ہے انہوں نے کوئی بیچ میں ترجمان استعمال کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یعنی جب انہوں نے اس بادشاہ کو دیکھا کہ اس کے پاس وسائل بھی ہیں اور یہ اچھا ایک نیک سلوک کرنے والا بادشاہ ہے، تو ان کو اپنی یعنی جو حاجت تھی وہ پیش کی۔ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری یعنی فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کی طرف آ جاتے ہیں یاجوج ماجوج، اور بڑے فسادی ہیں، یہاں آ کر جو بھی غدر مچاتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ مالی وسائل مہیا کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ تو یہ بھی ایک محسن بادشاہ کی نشانی ہے، جو کہ اللہ والا بادشاہ تھا۔ ٹھیک ہے، کہ مال اس کے پاس بہت ہے، لیکن ایک تو یہ کہ وہ مال پا کر متکبر نہیں ہوا، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مال کا حریص بھی نہیں ہے، بلکہ لوگوں پر احسان کرنے والا ایک بادشاہ ہے۔ کہنے لگا کہ میرے اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرما رکھا ہے وہ بہت ہے،
تم ایسا کرو، صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، یعنی مجھے مین پاور چاہیے بھائی، وہ مجھے مہیا کر دو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، یعنی ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہوں کہ وہ اس کو پاٹ نہیں سکیں گے۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، حتیٰ کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقتے کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ یعنی اس زمانے میں دیکھیں کہ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی، اور پھر اس کی جو انجینئرنگ ٹیکنیک ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ان دونوں دیواروں کے درمیان اس نے، یعنی اب پیچھے سے پوری تفصیل آپ ہو سکتا ہے پہلے سے ہی پڑھ چکے ہوں کہ سائڈوں پر تو دیواریں روک کا کام کرتی تھیں، اور یعنی یہ پہاڑ تھے جو کہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جو درمیان میں دامن تھا نا، وہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اور خوب یہاں پر فساد کرتے ہوئے واپس جاتے۔ تو لوہے کی بڑی بڑی چادریں ان کے درمیان بچھا دی گئیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ایک بڑی سی دیوار ہی قائم کر دی گئی لوہے کی چادروں سے، اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، تو نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ لوہے کو اچھی طرح گرم کیا گیا، تو جب وہ دہک اٹھا اور اس میں جب پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تو وہ بالکل سیمنٹ کی طرح، بلکہ سیمنٹ سے بھی زیادہ مضبوط، اس نے اس کو ایک مضبوط دیوار کی شکل دے دی۔ ذوالقرنین نے کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی مضبوط دیوار بنائی، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے فرمایا کہ رب کا وعدہ جب آئے گا تو یہ دیوار کچھ بھی نہیں کر سکے گی، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاجوج ماجوج کا ہمیں جو سب سے پہلی خبر ہے وہ ہمیں قرآن سے ہی مل رہی ہے کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ یہ سب کچھ برابر کر دے گا، زمین بوس کر دے گا، اور یہ اس دن نکلیں گے ایک دوسرے میں، یعنی گڈمٹ ہوتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے بعد پھر فرمایا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو ہم سب ان کو جمع کر لیں گے، یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج نسل انسانی کی دو ایسی قومیں ہیں جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے ان کے سامنے کے دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط لوہے اور تانبے کی دیوار بنائی تھی، جسے نہ تو وہ توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی پھلانگنے کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس دیوار سے انہیں آزاد کر دیں گے۔ اور بات تو خیر یاجوج ماجوج کی ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہمیں ذوالقرنین کے واقعے سے جو سبق پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ سورہ کاف میں یہ واقعہ آتا ہے، اور سورہ الکاف ہمیں ہر جمعے کو پڑھا کے لیے کہا جاتا ہے نا، تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت باتیں ہیں۔ اسی میں جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ وسائل کا استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ توکل، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ پر توکل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے جن اسباب اور جن وسائل کو استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو استعمال میں لایا جائے، اور انہی جگہوں پر استعمال کیا جائے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نام نہاد تقویٰ ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ پر تقویٰ کرتا ہوں، یعنی کہ توکل کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ پھر ہاتھ پاؤں نہ ہلائے یا سستی اور کاہلی سے بیٹھا رہے اور اللہ کی طرف سے من و سلوہ اترنے کا انتظار کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی توکل کا ایک جو جامع تعریف ہے نا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اس کے بعد اسباب کو تلاش کیا جائے، لیکن اسباب کو استعمال کرتے ہوئے بھی یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی ہے کہ اسباب اس وقت ہی کام کریں گے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو، یعنی ان سے وہ کام لینا چاہیں گے جو جس کام کے لیے وہ اسباب پیدا کیے گئے ہیں۔ جیسے یہاں پر اب ذوالقرنین بادشاہ کی بات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے دیوار بنائی تو ہے اور بہت مضبوط دیوار ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تب تک ورک کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ توکل کا جو سارا فلسفہ ہے نا وہ ہمیں یہاں سے سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ بات ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور اس وقت وہ کسی دیوار کے پیچھے بند کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مختلف باتیں ہمیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، پھر وہ ظاہر ہوں گے، ان کو اپنی عمر کی یعنی 40 کی حد میں لے جا کے وہ خاص صلاحیتیں دی جائیں گی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے پڑھا کہ وہ پیدا ہوئے، پھر وہ زمین پر یعنی وہ نبوت اور نبی اور رسول ہوئے، پھر اس کے بعد وہ فوت نہیں کیے گئے بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور ان کا نزول ہوگا
فرشتوں کی معیت میں وہ زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنی طبعی زندگی گزار کر طبعی موت مریں گے۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی دو قومیں تھیں جو کہ بہت بڑی فسادی تھیں، بڑے بڑے ان کے جیسے آتا ہے کہ تو انہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کے ذریعے ان کو ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا۔ تو اب جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہاں سے وہ نکل آئیں گے، اور یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی جو ظاہر ہوگی۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا بل كنا ظالمین۔ الانبیاء کی آیت نمبر 96 97 تک ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ حل بلند مقام سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یعنی بہت زیادہ ہیں اور کسی اوپر کی جگہ پر ہیں، جیسے اوپر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ینسلون کا کیونکہ لفظ آ رہا ہے۔ اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقعہ ہم قصوروار تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو غیب میں پردے پوشیدہ ہیں اور جن پر انسان ایمان نہیں لاتا تو وہ سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو گے۔ ان 10 نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا بھی ذکر فرمایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان کے پاس داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعه الابهام والتي تلیها قالت زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَفَ نَحْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب بدکاری بہت بڑھ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے یعنی کہ 1400 سال پہلے یعنی کہ 1500 جو صدی بن رہی ہے تو اس وقت گھبرائے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، اور اس وقت یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے۔ یعنی یہ جب زینب بنت جحش نے یعنی وہ پریشان ہوئی ہیں اور ہم ان باتوں میں مطمئن ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا دین تو سیدھا ہے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی بات انہیں بھی تھی، زینب بنت جحش کو بھی ہوا کہ کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم فینا صالحون، کہ ہمارے درمیان نیکوکار لوگ موجود ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب بدکاری اذا کثر خبث، جب بدکاری بہت بڑھ جائے گی، یعنی کہ برے کام بڑھ جائیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دین کو لے کے تو اپنی اپنی ایک سرکل میں بند ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں بس کافی ہے۔ تو اور ایون یہ اب حال یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں دین ہے تو ہم باہر کی فکر کرنا چھوڑ چکے ہیں، گھروں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ والدین کے پاس دین ہے تو بچوں کے پاس نہیں ہے، بچوں کے پاس ہے تو وہ والدین کو نہیں دے پا رہے ہیں، یہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، اور یا تو وہ دے نہیں پا رہے یا پھر غفلت اور یعنی کہ سستی ایسی ہے کہ بعض اوقات باپ یا ماں بہت دیندار نظر آتے ہیں اور بچوں پر ان کی وہ ایفرٹ ہی نہیں ہے، وہ کوشش ہی نہیں ہے، یا اسی طرح اگر بچوں نے اصل دین کو پا لیا ہے تو ان کے دل میں اپنے والدین کو اس دین پر لانے کی طلب اور ہرس ہی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی ہلا دینے والی بات ہے کہ جب بدکاری بہت بڑھ جائے گی تو باوجود اس کے کہ نیکوکار ہوں گے لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ہلاکت آ سکتی ہے، اور یہاں پر یاجوج ماجوج سے ڈرایا گیا کہ ان کی دیوار میں اتنا روزن ہو گیا، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے اللہ کے حکم سے جو بھی بتایا جاتا تھا اس کی روشنی میں آپ پیشین گوئی فرما رہی ہیں۔ اور ویل للعرب کی جو بات آ رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا نا کہ
جن ممالک کے پاس ٹپیکل مسلم ممالک کا ٹیگ ہے تو ہم ان سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت صورتحال وہی ہوتی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اصل دین کو سیکھا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے اور پھر اس سے چپک جائیں، اسٹرک ہو جائیں اس کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ فلاں مسلمان ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے، تو اسی طرح ہی تو بدکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ مسلمان کا ٹیگ ہوتے ہوئے بھی لوگ بدکاریوں میں مبتلا ہیں اور ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جو کہ کم ایمان رکھنے والوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں، اس پر جم جائیں اور لوگوں کو بھی اس طرف انشاءاللہ بلائیں. پھر اس کے بعد ہے یاجوج ماجوج کیا کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یاجوج و ماجوج لیحفرون الصد کل یوم حتی اذا کادوا یرون شعاع الشمس قال الذی علیہم ارجعوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ان دواب الارض لتسمن وتشکر شکرا من لحومہم ودمائہم. بلا شبہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا امیر کہتا ہے واپس چلو باقی کل کھود دیں گے. تو اگلے روز تک وہ دیوار پہلے سے بھی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. یعنی وہ روزانہ یہی کام کرتے ہیں حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما لے گا تو پھر وہ ایک روز اس دیوار کو اس قدر کھود دیں گے کہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا واپس چلو، اگر اللہ نے چاہا تو باقی کل کھود دیں گے، یعنی امیر انشاءاللہ کہہ دے گا. پھر جب وہ اگلے روز دیوار کے پاس آئیں گے تو وہ ویسی ہی ہوگی جیسی پچھلے دن چھوڑ کر گئے تھے. وہ اسے کھود کر لوگوں پر خروج کریں گے، یعنی ان پر نکل آئیں گے، وہ تمام پانیوں کو پی جائیں گے، لوگ اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے. تو یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، پھر جب وہ تیر واپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوگا. یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم زمین اور آسمان والوں پر غالب آ گئے ہیں. یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. زمین والے آلریڈی قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں اور یہ جو آسمان کی طرف انہوں نے تیر پھینکے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ فتنے میں ڈالے گئے ہیں کہ وہ خون لگے ہوئے واپس آئیں گے. تو وہ کہیں گے کہ ہم اوپر نیچے دونوں پر غالب آ گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کر انہیں قتل کر ڈالیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان یاجوج ماجوج کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے. یاجوج ماجوج کب خروج کریں گے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے پھر ان کا خروج ہوگا، اور وہ دیوار جس میں سوراخ کرنے کی کوشش وہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں اس میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ جس دن وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہوں گے اس سے پچھلے روز جاتے وقت ان کا امیر انشاءاللہ کہہ کر جائے گا. خروج کے بعد وہ زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا. اور یہاں پر انشاءاللہ کا بھی ہمیں وہ اہمیت جو ہے سورہ کاف سے ہی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی گئی اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جس کام کا ہم ارادہ کر لیں، اور وہی توکل والی بات ہے کہ سارے اسباب رکھتے ہوئے بھی انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں کہ اللہ کا حکم ہوگا تو ہی کوئی چیز کام کرتی ہے. اور آپ نے یہ اپنی اپنی زندگی میں سب نے ہی آزمایا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم نہیں کہتے تو کام نہیں ہوتا اور پھر ہم حیران ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ہمیں بعض اوقات چیزوں کا تجربہ کرواتے ہیں. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ انی قد اخرجت عباد لی لا بدانی لاحد بقتالہم فحرز عبادی الی الطور ویبعث اللہ یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ان بندوں کو نکال دیا ہے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ میرے مومن بندوں کو طور پہاڑ پر لے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے جو کہ ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول اخرج باس النار قال وما باس النار قال من کل 1999 ابشروا فإن منکم رجل ومن یاجوج وماجوج 1000 فی جلد ثور اسودا. یہ لمبی حدیث ہے جس کو انہوں نے عربی میں تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہے.
ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں اطاعت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999، یعنی بچتا کون ہے؟ صرف ایک۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے۔ یہ قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوتی ہے نا۔ لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت مسلمہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بال کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کے 1000 آدمی ہوں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ مسلمان ان کی تعداد کا 1000واں حصہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جب قیامت کی بات آتی ہے نا، تو ہولناکی اور دہشت سے دیکھیں بچے بوڑھے ہو جائیں گے یہ بات سن کر، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ جب نبی نے بشارت دی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے، عمل کا کام کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ جڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ امتی محمدی وہاں پر بہت سے لوگ حوض کوثر پر آ رہے ہوں گے، لیکن کچھ کو تو فرشتے روک کر ادھر ادھر سائڈوں پہ نکال دیں گے نا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ بدعتی ہوں گے، بدعتیوں کو حوض کوثر سے روکا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا چیزیں شامل کر لی تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ خالی مسلم ہونے کا ٹیگ یا کسی مسلمان ملک کا ٹیگ نہ دیکھا کریں، بلکہ دین کو خود سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں، اصل سورسز سے جڑ جائیں جو اصل اور الحمدللہ آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ خلط ملط بہت ہو گیا، بلکہ گوگل پہ ہی اور ہر چیز پہ یعنی صاف ستھری جو تخریج بھی ہو چکی ہے۔ قرآن تو ہے ہی الحمدللہ اللہ کی طرف سے محفوظ، اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی جو ذخیرہ ہے وہ تمام کا تمام محفوظ ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، اپنے رسول پر درود بھیجنا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک آدمی جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں کتنا وقت اس پہ صرف کروں، تو حتیٰ کہ اس نے پوچھا کہ سارا ہی وقت اس پہ لگا دوں، تو آپ نے کہا ہاں، لیکن ہم کتنا کو درود پڑھتے ہیں، کتنی ہماری روٹین ہے کہ ہم روزانہ ایک تسبیح کر لیں یا 10 دفعہ صبح و شام پڑھ لیا کریں، اور زیادہ نہیں تو چھوٹا درود ہی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی تو اور ہی فضیلت ہے، لیکن کم از کم اللہم صلی علی محمد اتنا ہی ہم 10 دفعہ پڑھ لیں، اور ہر دفعہ درود بھیجنے سے آپ دیکھیں کہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، تو ہم اس میں بھی ہم کنجوسی کر جاتے ہیں بعض اوقات۔ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کے متعلق حبیبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے، روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تقولون لا عدو و انکم لن تزالوا تقاتلون عدوا حتی یأتی یاجوج و ماجوج اراز الوجوہ صغار العیون صحب الشعاف ومن کل حدب ینسلون کأن وجوہہم المجان مترقہ۔ کہتے ہو کہ دشمن ختم ہو گئے ہیں، حالانکہ تم ہمیشہ دشمنوں سے قتال کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، یعنی حق و باطل کی جنگ تو جاری رہے گی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، سر کے بال سرخی مائل ہوں گے، وہ ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، گویا کہ ان کے چہرے تہ بتہ کوٹی ہوئی ڈھال کی مانند چپٹے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو واضح طور پر ایک بات آ رہی نا، وہ یہ ہے کہ یعنی کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے،
تو یہ جو لوگ مختلف قوموں پر یاجوج ماجوج کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تو یہاں پہ کوئی دلیل ہی نہیں مل رہی ہے نا، کوئی تعویل بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے کیا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر خود ہی ایسا ایک کیڑا پیدا کر دیں گے کہ وہ اس سے ہی ان کی موت واقعہ ہو جائے گی، اور زمین والے تو ویسے ہی چھپ جائیں گے کلوں میں جا کے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ و فساد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَنْشُفُونَ الْمِيَاحَ وَيَتَحَسَّنَ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ بِسِحَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ وَعَلَيْهَا كَهَيْئَةِ الدَّمِ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نغفن فی اقفائہم فیقتلوہم بہا۔ یاجوج ماجوج خروج کریں گے تو تمام پانیوں کو پی جائیں گے، لوگ اپنے کلوں میں پناہ حاصل کر لیں گے، پھر یاجوج ماجوج آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، پھر جب وہ تیر واپس آئیں گے تو انہیں خون لگا ہوگا، یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں اور آسمان والوں پر غالب آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کر انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ اس سے پہلے جو اوپر والی ام حبیبہ کی روایت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں حق و باطل کی جنگ تو جاری رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، یعنی یہ آخری نشانی ہے، قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہے نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی طویل روایت میں ہے کہ فَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ تَبْرِيَةٍ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ وَيَحْصُرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِّن 100 دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالیں گے اور وہ ہر گھاٹی سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، ان کے پہلے افراد یعنی کوئی ان کا ایک گروپ جو ہے وہ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا، یعنی خود ہی یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ جماعت کا ایک ہی گروہ کہیں سے گزرے گا تو زمین کا سارا پانی ختم کر جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے جب کسی حصار میں یا قلعے میں آپ بند ہوتے ہو تو وہاں پر آپ کو غذائی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، اور زمین کا سارا تو وہ یہ کھا پی جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے جس کے لفظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، وہ لوگوں کے شہر رون ڈالیں گے، تمام اشیاء تباہ و برباد کر دیں گے، جس پانی سے بھی گزریں گے اسے پی جائیں گے، پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ اچھا، اوپر جو آ رہا ہے نا بیل کا سر تمہارے 100 دیناروں سے زیادہ قیمتی ہوگا، مطلب یہ ہے کہ سونا تو بندہ رکھ تو سکتا ہے لیکن اسے کھا تو نہیں سکتا نا، تو زمین پر جب غذائی قلت ہو جائے تو پھر پیسہ اگر آپ کے پاس ہے بھی لیکن باہر مارکیٹ میں خریدنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کھائیں گے؟ اب آپ درہم و دینار تو نہیں آپ کھا سکتے۔ معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج خروج کے بعد دنیا میں جہاں جہاں جائیں گے خوب فساد مچائیں گے، فصلیں برباد کر دیں گے، ندی نالوں کا پانی ہڑپ کر جائیں گے، لوگوں کو اتنا پریشان کریں گے کہ وہ ایک قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے، پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو اللہ کے حکم سے خون آلود ہو کر زمین پر لوٹیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے نہ صرف زمین والوں بلکہ آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور بربادی نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہی مذکور ہے کہ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ یاجوج ماجوج پر عذاب بھیج دے گا، وہ اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے جس وجہ سے صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی سبھی یکمشتی سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین پر ایک بالش برابر جگہ بھی ان کی سڑانٹ اور گندگی سے پاک نہ ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندوں کو بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو ہر مٹی اور خیمے والے گھر میں پہنچے گی،
اور اس کے ذریعے بال یعنی جو خیمے بنے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح صاف کر دیں گے جیسے کوئی حوض یا باغ ہو. پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھل اگا، اپنی برکتیں نکال. اس دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے سے وہ سایہ حاصل کریں گے. ایک گھابن اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا. ایک حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفایت کرے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا. لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جو ان کی بغلوں کے نیچے سے اثر کرتی ہوئی گزرے گی اور ہر مسلمان اور مومن کو فوت کر دے گی. پھر صرف بدترین لوگ ہی روئے زمین پر باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی مانند ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، اور پھر انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی قیامت اشرار پر قائم ہوگی. اس سے پہلے ہی جو مومنین ہیں وہ یا مسلمان ہیں وہ فوت کر دیے جائیں گے. واضح رہے کہ یاجوج ماجوج محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہی ہوں گے. ان میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بددعا سے دنیا میں بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. یاجوج ماجوج جب ہلاک ہو جائیں گے تو دنیا میں صرف مسلمان ہی باقی رہ جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بھی کفر و شرک پھیلنا شروع ہو جائے گا. اور بالآخر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں میں اثر انداز ہوگی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بندے کی روح قبض کر لیں گے اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم کر دیں گے. اچھا، اوپر جو حدیث ہم نے پڑھی ہے نا، جس میں آ رہا ہے کہ زمین اپنی برکتیں اگائے گی اور وہ سارا کچھ، تو دل میں نا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہ برکتیں حاصل ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے جیسے آتا ہے نا کہ زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک حد قائم کرنے سے 40 دنوں کی بارش کی برکتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی رحمت کی نا. تو اس برکت کو ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نہ شکرہ رہنا اور بالکل ہی یعنی تو پھر کوئی برکت نہیں ہوتی، نہ زندگی میں چین ہے، نہ دلوں کو سکون رہتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جانا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ یعنی آخرت اورینٹیڈ کرنا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یعنی برکت کا نا ہم نے ایک فارمولہ بھی الگ رکھا ہوا ہے نا. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ مال ہے اتنی زیادہ برکت ہے. نہیں، برکت اس سے نہیں ہوتی ہے. برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی چیزوں کی عمر میں ان کی یعنی کہ ان کے ٹائم بینگ میں اضافہ ہو جائے. یعنی آپ کا جو مال ہے یا آپ کی جو بھی گھر میں ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ کے زیادہ کام آئیں. آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، اللہ کی تابع فرمان ہو، یہ سب برکتیں ہوتی ہیں. برکت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے اکاؤنٹس میں بہت ڈالرز ہیں، وہ آپ کو کیا سکون دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں اس چیز کی سمجھ بھی دے دے کہ اصل برکت ہے کیا. برکت کیا ہے؟ دراصل دل کا چین ہے، سکون ہے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے. یعنی دل کی قناعت ہے جس سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا کرے. اور آج کی دنیا میں بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یوزلی لوگوں کے منہ سے آپ یہی رزق کی کمی کا ہی رونا سنتے ہیں نا. تو لیکن جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، تو وہی اسباب اور وسائل جس کا ابھی ہم ذوالقرنین کے اس میں بھی ذکر پڑھ رہے تھے، وہی آپ کو کافی ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے. باقی یہاں پر یہ جو اگلا ٹاپک ہے نا، یہ میں پڑھ نہیں رہی ہوں، آپ لوگ اپنی طرف اپنے طور پہ پڑھ لیجئے گا. کہ یعنی اس میں دراصل نا ایک طرح کی بحث وغیرہ کی گئی ہے کہ یعنی یاجوج ماجوج ہیں بھی یا کیا ہیں یا کہاں سے نکلے ہیں. تو یہ ساری ایک لمبی بحث ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہمیں قرآن سے اس بات کا پتہ چل گیا تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور وہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو زمین کی طرف نکل آئیں گے، اور یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم جو تھوڑی سی ہماری اور قیامت کے حوالے سے بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں وہ پڑھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو اگلی کلاس ہے اسی میں اس کو ہم مکمل کر دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.